پتا ہے نہ کبھی اس نے منشیات پی ہے نہ کبھی کو کاروبار کیا ہے، ایک شریف آدمی ہے، لیکن یہ صرف اس کو فیلڈ سے ہٹانے کے لیے کہ جیل میں چلا جائے اور وہ جو جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مطیع اللہ جان کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ وسیم صاحب تھوڑا سا بتائیے گا آج جو کیس چلا اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ دیکھیے کیا وہی آرگومنٹ ہوا سب سے بنیادی طور پر کہ ایک شخص جو اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، رات کے 11 سے 12 بجے آپ 2 لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پمس کی پارکنگ سے اٹھاتے ہیں اور پھر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں منشیات بھی ڈال دیتے ہیں، اس میں رائفل بھی ڈال دیتے ہیں اور اہلکار کو مارنے کا الزام بھی ڈال دیتے ہیں، تو انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ برحال دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعی جج میں کوئی کسی قسم کی جرت ہوئی، کوئی غیرت ہوئی تو میرے نہیں خیال کہ 1 گھنٹے کا ریمانڈ بھی بنتا ہے، لیکن اگر کہیں اور سے فیصلہ آنا ہے تو پھر 30 دن کا ریمانڈ بھی میرے خیال میں کم ہے۔ یہ بتائیے گا کہ مطیع اللہ جان صاحب نے کوئی گفتگو کی کمرہ عدالت میں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، فی الحال تو وہ کچھ نہیں بولے، نہ ہی ان سے کوئی بات کی گئی کیونکہ کورٹ پروسیڈنگز اس وقت جاری تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو جج صاحب سے کوئی مکالمہ ہوا مطیع اللہ کا؟ نہیں، مطیع اللہ جان صاحب کا جج صاحب سے بھی کوئی مکالمہ نہیں۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ثاقب بشیر صاحب کو تو چھوڑ دیا گیا اور مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا کہ یہ اس چیز کی سزا دی گئی جو انہوں نے رینجر والی گاڑی کی؟ نہ صرف رینجر والی، دوسرا وہ گزشتہ 2 سے 3 روز کے درمیان ہم نے دیکھا کہ وہ پمز میں موجود تھے۔ اب اس وقت ہماری ریاست ہے وہ بدقسمتی سے لاشوں کو چھپا رہی ہے، تو جو سامنے لائے گا، جو کوشش کرے گا، تو پھر ان کے خلاف اسی طرح کے مقدمات درج ہوں گے اور اٹھا لیا جائے گا، دھر لیا جائے گا۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو مناظر اس وقت سازش دہشت گردی عدالت کے۔ اس وقت تمام جو صحافی ہیں اور وکلاء ہیں ان کو کمرہ عدالت سے باہر نکالا گیا ہے اس وجہ سے کہ کیس پروسیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جج صاحب 5 منٹ کا ٹائم لیا ہے فیصلہ سنانے کے لیے، اور دیکھتے ہیں جو وکیل تھے مطیع اللہ جان کے بہت زیادہ جذباتی نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ریمانڈ بیک نہ کیا اور اگر ایک ڈسچارج نہ کیا تو جو کیس ہے میں وکالت چھوڑ دوں گا۔ ظاہر ہے مطیع اللہ جان نے ساری زندگی عدالتوں میں گزاری ہے، وکلاء ان کے لیے جذباتی ہونا بنتا ہے وکلاء کا، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سے صحافی بھی یہاں پر موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں۔ بڑی صحافتی برادری جو ہے وہ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آج سازش دہشت گردی کی عدالت میں بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ان کے جو دوست ہیں، جو ان کے کولیگز ہیں، بڑی عدالت میں اس وقت سازش دہشت گردی کی عدالت میں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سمیع صاحب اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کی کوشش کرتے ہیں۔ سمیع صاحب، سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ مطیع اللہ جان آج عدالت پیش کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے مطیع اللہ جان کو؟ مطیع اللہ جان کیونکہ بتا رہا تھا کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنی شہادتیں ہوئیں، پورا ریکارڈ نکال رہا تھا۔ گورنمنٹ جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہا تھا، تو اس لیے اس کو اٹھایا اور پکڑا اس کو۔ اور ابھی بھی یہ جو سارے FIR بوگس ہے، ہم سب کو پتہ ہے نہ کبھی اس نے منشیات پی ہے نہ کبھی کو کاروبار کیا ہے، ایک شریف آدمی ہے، لیکن یہ صرف اس کو فیلڈ سے ہٹانے کے لیے کہ جیل میں چلا جائے اور وہ جو بات کر رہا ہے، وہ جو خبریں دکھا رہا ہے، وہ تاکہ لوگوں تک سچ نہ پہنچ سکے، صرف یہ وجہ ہے جو اس کے خلاف یہ FIR درج کی گئی ہے۔ اور ہو سکتا ہے یہ، مجھے لگتا ہے کہ عدالت اگر تو حق اور انصاف پہ بات کرے تو مقدمے کو ڈسچارج ہونا چاہیے۔ سر لگتا یہ ہے کہ اس کا مقصد صحافیوں کو ڈرانا تھا، لیکن صحافی تو بڑی تعداد میں یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ نہیں، لیکن دیکھیں بہت کم صحافی ہیں جو اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جو مطیع اللہ جان کر رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہم صحافی مختلف اداروں کے ملازم ہیں اور ادارے کی جو پالیسی ہے وہ صحافی کے کام پر ڈومینیٹ کرتی ہے، لیکن کیونکہ مطیع اللہ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی بھی ہے، اس کا اپنا ویلاگ بھی ہے، اس کا اپنا سوشل میڈیا ہے، اور اس پہ وہ خاص طور پہ جو اس نے رینجرز کے حوالے سے جو حکومت کا ایک بیانیہ تھا، وہ اس نے انٹرویو کیا اس اہلکار کا جس کا بھائی تھا، اور وہ ساری فوٹیج چلائی، تو اس نے بھی ایک بیانیہ بڑا توڑا حکومت کا۔ پھر اس کے بعد زخمیوں اور جو یہاں پر جن کی ہلاکتیں ہوئیں ان کی تعداد کے حوالے سے جو ابہام تھا، اس پر بھی مطیع اللہ جان نے بڑی ایک بے باک رپورٹنگ کی اور سچ جو ہے وہ سامنے لا رہا تھا، جس کی وجہ سے حکومت کو تکلیف تھی۔ پروسیکیوٹر کے جو آپ نے رویہ دیکھا جس انداز میں سراسر جھوٹ بولا گیا اور ایسی بات کی گئی کہ ہم بھی صبح شام ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں 22 اور 30 دن۔ بات یہی ہے کہ دیکھیں جج صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا معاملہ فریولس ہے، جھوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ایک قانونی ایشو بنا کر تو جو SOPs ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن SOPs جو ہیں وہ تو بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ مجرم کو پکڑ سکیں، لیکن اگر کسی کو فریم کیا جا رہا ہے غلط تو وہ بھی قانون میں اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی وہ جو ایک بڑا ریلیف ہے
اس کو نظر انداز کر کے تو بالکل ٹیکنیکلٹیز میں جا کے تو سزائیں دی جا رہی ہیں اور ریمانڈز دیے جا رہے ہیں. سمیع بھائی یہ بتائیے گا، مطیع اللہ جان پہلے بھی اغوا ہوئے، ان کا ایک مقدمہ تھا جو ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. صحافی اغوا ہوتے ہیں، عدالتیں فائلیں دبا کے بیٹھ جاتی ہیں، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوتی. اب دوسری دفعہ وہ اغوا ہو گیا، لیکن ابھی پچھلا جو مسئلہ ان کا تھا اس پہ کوئی سزا جزا نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں، وہ مسئلہ تو ظاہر ہے کیس انہوں نے خود ہی پرسیو کرنا تھا، لیکن ابھی تو اغوا نہیں ہوا. ابھی تو اس کو اٹھایا انہوں نے اور گرفتاری ڈالی ہے، باقاعدہ طور پر پرچہ درج کیا ہے. لیکن یہ پرچہ بڑا بھونڈا ہے، یہ اغوا سے بھی بدتر کام ہے کہ آپ نے اتنا جھوٹا فریولس چارجز لگائے ہیں اور ایک بندہ گن چھین کے تو تان رہا ہے پولیس پہ اور اس کے پاس آئس نکلی ہے. یہ بالکل فریولس ہے، اس پہ کوئی بندہ یقین نہیں کر سکتا. یہ صرف ان کو چپ کرانے کی کوشش ہے. سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ماضی میں کہ آپ پر خواجہ سراؤں کے ذریعے حملہ کرایا گیا، اس کے بعد کتنے اور حملے ہوئے، اور آج ایک صحافی کو خاموش کرانے کے لیے باقاعدہ آئس کا کیس بنایا گیا. یہ اس طرح کے کیسز سے ریاست کیوں بناتی ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صحافت جو ہے یہ ایک مشکل پیشہ ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں آئینہ ہے اور آپ نے حکمرانوں کو دکھانا ہوتا ہے. تو جو جتنا گندا کام کرتا ہے اس کو ویسے وہ نظر آتا ہے تو وہ پھر آئینے پہ اپنا غصہ نکالتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حملے ہوتے بھی ہیں، ابھی بھی کبھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ یہ PR پریکٹس نہیں ہے، یہ لوگوں کو سچ بتانے کا فریضہ ہے اور یہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑے بہادر صحافی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور آج کل کے دنوں میں اگر میں مطیع اللہ جان کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی. وہ بہت بڑی ہمت سے، بہادری سے اس نے یہ سارا کام کیا. اور دیکھیں، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. اگر میں کوئی ایک ٹروتھ لے کے آتا ہوں تو میں تو ایک طرح سے اسٹیٹ کی مدد کر رہا ہوں، کہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ کو بھی کوئی دھوکہ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ کچھ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہو کہ وہ جس سے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہو. تو اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کا بیانیہ، حکومت جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ غلط ہے. ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا. تو سچ بتانا ہمیشہ فرض ہے آپ کا. اور لیکن آج کی حکومت، آج کے جو حکمران ہیں ان کے نزدیک ایک جرم ہے. سر کیا وجہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ PTI کے دور میں یہی مطیع اللہ تھا، ناقد تھا، تو ان پہ بہت شدید اور کڑی تنقید ہوتی. آج وہی مطیع اللہ ہے کہ اس وقت ابڈکٹ ہوا اور آج سچ دکھانے پہ سزا. کیا پولیٹیکل لیڈروں کے لیے کچھ سیکھنے کچھ ہے؟ بالکل بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. میں خود بڑا ناقد تھا مطیع اللہ کا، لیکن مطیع اللہ نے جس طریقے سے، جس بہادری سے پچھلے چند ماہ میں رپورٹنگ کی ہے، خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایک فیشزم تھی اس کو ایکسپوز کیا، اور پھر اب جس طرح سے وہ کر رہا ہے تو وہ تعریف کے مستحق ہے. اور اسی طرح کی جرنلزم کی ضرورت ہے اس ملک کو. ادروائز تو اس وقت جو ٹولہ حکمران ہے وہ تو بالکل جو وائس آف ڈسینٹ ہے اس کو پسند نہیں کرتا. آپ بھی ناقد تھے، آپ نے خود کہا، ہم ویڈیوز بھی دیکھتے رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت غلط تھے یا آج درست ہیں؟ نہیں، اس وقت مطیع اللہ جو کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا، اور ہم نے بھی بہت ساری چیزیں غلط کی اس وقت. ہم بھی ان چیزوں کو کنفیس کرتے ہیں، اس کی کئی دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں. تو آج مطیع اللہ ٹھیک کر رہا ہے. مطیع اللہ کی ذات سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. آج اس کا جرنلزم ٹھیک جرنلزم ہے، وہ حق سچ کی بات کر رہا ہے. پوری قوم اس کو تعریف کر رہی ہے، ہم سب لوگ یہاں پر آئے ہیں. تو بنیادی طور پر کسی شخص سے مسئلہ نہیں ہوتا. آپ نے کنفیس کیا تو آپ کو اپنی کون سی غلطی لگی کہ جس کو آپ نے سدھارا ہے؟ نہیں، ہم نے کنفیس یہی کیا کہ اس وقت ہم نے بہت کو، مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ نواز شریف بھی اس وقت بیچارہ پریشان تھا. اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا، لیکن اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں تھی. اب بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں لوگوں کو. تو میں تو بڑا برملا، یہ کوئی پہلی دفعہ آپ سے بات نہیں کر رہا، میں کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کام پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا، اب بھی نہیں ہو رہا. اور اب جو لوگ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، ان کو اپنے ایکشنز پر غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ. سمیع ابراہیم صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت میں اس وقت مطیع اللہ جان اندر موجود ہیں. مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر صاحب کو جب رات کو اٹھایا گیا تو ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا. انہوں نے اعزاز سید صاحب کے ساتھ گفتگو کی. اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو اٹھایا گیا، ان کے منہ پر کپڑا چڑھایا گیا. انہوں نے کہا گیا کہ آپ نے اوپر نہیں دیکھنا، اور ان کو ایک جگہ لے جایا گیا. وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ بہت اچھا تھا. انہوں نے ہم سے ID کارڈ بھی مانگے. جب ID کارڈ مانگے تو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ پولیس کا ہی کام ہے، کیونکہ یہ جو قانونی کارروائی کی جا رہی ہے یہ پولیس ہی کر سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا، ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ آپ سے مسئلہ نہیں ہے، مطیع اللہ جان سے مسئلہ ہے. اس وجہ سے ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا. اور جب اسطور صاحب مطیع اللہ جان صاحب کو ملنے گئے تو ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. جب انہوں نے آواز لگائی تو وہ
हवालात के करीब आ गए। फिर उनको जब मिलने दिया गया तो पता चला कि वहाँ पे PTI के भी बहुत से कारकुनान उसी हवालात में बंद हैं जिसमें मतीउल्लाह जान को बंद किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं साज़ दहशतगर्दी अदालत के बाहर के मनाज़र हैं, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, बाकी जो रिपोर्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सीनियर सहाफ़ियों में से मतीउल्लाह जान यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि उनको एकदम पेश कर दिया गया है मतीउल्लाह जान को, तो इस वजह से बाकी जो सीनियर जो एंकर्स हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। एजाज़ सैयद साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाकी सीनियर एंकर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर नहीं पहुँच सके। ये अब तक की अपडेट थी, भी देखते हैं अगर उनकी ज़मानत या उनका जो केस है वो डिस्चार्ज होता है तो उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे।